بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے، اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے دین متین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ ہم اس علمی روحانی فکری نشست میں جو چیزیں سیکھیں اللہ رب العزت اس پر ہمیں کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حضور کی پوری امت تک آگے پہنچانے کا موقع نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ گرامی قدر، جس طرح کہ ہم پچھلے کچھ دروس میں تصوف کی ان چیزوں کو بیان کر رہے تھے کہ جن میں خشیت الہی یعنی اللہ کا خوف اور رجاء اللہ یعنی اللہ سے امید، تو آج انشاءاللہ ہم جس موضوع کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے وہ موضوع شکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأُزِيدَنَّكُمْ، کہ میرے بندے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ یعنی مشروط ہے کہ جو شکر کرے گا اس کو میں عطا کروں گا۔ معلوم چلا جس کو اللہ تبارک و تعالی شکر کی توفیق دیتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں، اس کے مطالب یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے مال میں، اس کی جان میں، عزت میں اور دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں میں برکت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو شکر کی نعمت سے محروم ہیں، یعنی ان کے پاس مال تو ہے، چیزیں بھی ہیں، دولت ہے، بے شمار آسائش دنیا اور زندگی ان کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سے شکر کرنے کی توفیق چھین لی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں ضرور ہیں لیکن برکت نہیں ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہرگز نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے دے رہا ہوں کہ جیسے کفار ہیں، ہم کہتے ہیں یورپ ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، یا دنیا میں جہاں بھی عیسائی یہودی بستے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں، ان کے پاس بڑی آسائشیں ہیں، ان کا مالی نظام، ان کا دنیاوی نظام بڑا اعلیٰ ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور جدت کے اندر بھی ایسی چیزیں جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا، تعمیرات ہیں، لباس ہے، خوراک ہے، مال ہے، بے شمار ایسی چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں دی، لیکن ایمان نہیں تو شکر بھی نہیں۔ اور کچھ لوگ صاحب ایمان بھی ہیں لیکن ایمان ان کے اندر راسخ نہیں ہوا، اوپر سے کلمہ پڑا ہے تو وہ بھی شکر سے محروم ہے، اور دولت دنیا، مال و دنیا یا متاع دنیا کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے بڑا راضی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، تا وقت
کہ اللہ مومن کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، مومن کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے، صلی اللہ سیدنا مولانا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں ایک رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک بستر میں تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے آپ رو بھی رہی ہیں، فرمانے لگیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی مجھے چھوڑ دو اور مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ پھر آپ نے مشکیزے سے وضو فرمایا اور بہت سا پانی بہایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ رونے لگے، اور روتے روتے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو آپ کے جسم عطر پر سینے پر بہنے لگے۔ رکوع میں گئے، سجدہ فرمایا، پھر سر اٹھا کر روتے رہے اور اسی طرح کرتے رہے تاں آ کے میں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی اطلاع دی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی شدت کی وجوہات کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو پاک ہیں، کوئی آپ پر خطا نہیں، گناہ نہیں، اور اللہ نے آپ کے سب اگلے پچھلے معاملے معاف فرما دیے۔ تو فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر گزار، یعنی یہ جو عبادت ہے بطور شکر نہ ادا کروں؟ کیونکہ جب سے مجھ پر یہ آیت اتری ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق و سماوات میں جو کچھ ہے اس کو پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہو گیا۔ اسی طرح شکر کی حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی معاملات میں شکر گزاری کرتا ہے، یہ اللہ کا جزا کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ دنیا میں ہی اس کو جزا عطا کرتا ہے، انعام دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو شکر کی توفیق دے دی ہے، تو معنی یہ پتہ چلا کہ اللہ رحمت فرمانا چاہتا ہے، اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح معمولی سے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ، یعنی آپ کو کوئی معمولی چیز بھی ملتی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ جوتی کا ایک تسمہ کیوں نہ ہو، ایک سائیکل یا موٹر سائیکل کی سواری کسی سے ہمیں مل گئی، یا کسی نے ہمیں رستے چلتے بٹھا لیا، یا ہمیں پیاس لگی تو کسی نے گھونٹ پانی پلا دیا۔ اب بظاہر یہ بڑی معمولی اور بے مایا سی چیزیں ہیں، کوئی اس کی قیمت نظر نہیں آتی، لیکن اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کا ذکر فرمایا، احسان کا ذکر فرمایا کہ جو شکر کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راستے میں محسنین میں شمار ہوتے ہیں۔ اور وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی بندے کا احسان میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا احسان میں شامل ہے، یعنی کسی پر ہم جب احسان کرتے ہیں، کھانا کھلا کے، پانی پلا کے، تو یہاں پر اللہ نے شکر کو احسان جیسی اعلیٰ ترین صفت سے اللہ نے مزین کیا کہ یہ اسی کے ساتھ ہی نتھی ہے کہ جس کو اللہ شکر کی توفیق دیتا ہے وہ بھی محسن ہے۔ اسی طرح شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ زبان کا شکر کہ وہ عاجزی اور انکساری کرے اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، جو اللہ نے ہمیں دیا، پانی، کھانا، غذا، مکان، کپڑا، تو زبان سے جو شکر ادا ہو سکتا، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، پہنتے ہوئے، چیزوں کی استعمال میں، چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جس پر ہمیں قدرت عطا کی ہے۔ اور دوسرا جو شکر ہے وہ بدن اور اعضاء کا شکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو بدن اس کا شکر ادا کرے۔ اور تیسرا شکر دل کا شکر ہے، تیسرا شکر
شکر قلبی یعنی قلب سے اللہ کا شکر، کہ وہ ہر چیز میں اس بات کو پیش نظر رکھے، یہ موبائل ہے تو اللہ کی نعمت ہے، یہ کتاب ہے تو اللہ کی نعمت ہے، یہ لباس ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے سرفراز فرما رکھا، کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ پھر اسی طرح علماء نے، صلحاء نے 3 گروہ بنائے کہ وہ شکر کیسے ادا کرتے ہیں۔ پہلا شکر علماء کا، فرمایا علماء پر واجب ہے کہ وہ زبان سے، اپنے اقوال و نطق سے یعنی زبان سے اور گفتگو سے یعنی علم پھیلا کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے علم دیا اور میں نے دوسروں تک اس علم کو پہنچا دیا۔ یہ بھی علماء کا شکر ہے کہ وہ اس طرح شکر ادا کریں گے۔ پھر فرمایا جو عابدین ہیں ان کی صفت کیا ہے کہ وہ شکر کیسے کرتے ہیں، تو فرمایا وہ اپنے افعال و جوارح سے یعنی اپنے جوڑ اور اپنے افعال سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اٹھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اپنے تزکیہ نفس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، بے شمار عبادات۔ اور فرمایا تیسرا شکر عارفوں کا ہے، یعنی جو عارف اللہ کے بندے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مونم یعنی جس نے نعمت دی اللہ تعالیٰ، مونم کے لیے کاربند رہتے ہیں، ہر وقت ان کا قلب اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، ہر وقت ان کا قلب اللہ کی طرف رجوع اختیار کیے رکھتا ہے، یعنی وہ اپنے رب سے غافل ہی نہیں ہوتے، اور اگر غفلت کا کوئی لمحہ آئے تو توبہ کرتے ہیں اور اس پر وہ استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو وراق سے مروی ہے کسی کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس کے احسان حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مستحق نہ سمجھے بلکہ طفیلی سمجھے۔ یہ ایک جملہ ہے اور بڑا ہی اہم جملہ ہے۔ حضرت ابو بکر وراق فرماتے ہیں جب کوئی نعمت کوئی آپ کو دے دے تو یہ اس کا احسان حاصل کرنے میں، جو اللہ نے اس پر کرم کیا، اس میں اپنے آپ کو مستحق نہ سمجھے کہ میں مستحق تھا تو مجھے ملی، یا میں مستحق ہوں تو مجھے ملنی چاہیے، بلکہ طفیلی کہتے ہیں اس شخص کو جو دوسروں پر پروردہ ہو، جیسے کہیں کھانا پک رہا ہو تو اس کو کوئی بلاتا نہیں، وہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک پودا ہے آپ نے دیکھا جس پہ آکاش بیل ہوتی ہے، جسے امر بیل کہتے ہیں، اس کو طفیلی پودا بولتے ہیں۔ تو طفیلی پودا وہ ہوتا ہے جو دوسرے پودے پہ چڑھ جاتا ہے، اس سے خوراک لے لیتا ہے، اس کو سکھا دیتا ہے یا اس کی چیز کو کھا لیتا ہے۔ اسی طرح مچھر ہے، یہ بھی ایک طفیلی جو ہے وہ حشرات الارض میں سے ہے، اڑنے والے چیزوں میں سے ہے، وہ انسان کے خون کو چوستا ہے۔ فرمایا وہ اپنے آپ کو طفیلی سمجھے، یعنی اتنا کمینہ گھٹیا جانے نعمت دینے والے کے سامنے کہ میں حقدار نہیں تھا، اس نے مجھ پر احسان کر کے مجھے نعمت عطا، تاکہ غرور پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو۔ کسی کو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ عالم بناتا ہے، کسی کو اللہ صاحب علم بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ کوئی چیز دے دیتا ہے، تو وہ اس پر اپنے آپ حق نہ جتائے کہ یہ میں حقدار تھا تو نعمت ملی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ حضرت ابو عثمان سے مروی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ شکر تو یہ ہے کہ شکر ادا کرنے سے بھی اپنے آپ کو عاجز سمجھے، کہ میں اتنا بھی بندہ نہیں ہوں کہ جس کو شکر ادا کرنا آتا ہو۔ یہ بھی شکر کی اعلیٰ ترین صفت ہے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت اچھا شکر ادا کرتا ہوں، میں تو ہر وقت شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، یہ بھی تکبر پیدا نہ ہو۔ پھر فرمایا مروی ہے کسی کا شکر ادا کرنے پر شکر ادا کرنا، شکر کرنا اور شکر کرنے سے زیادہ کامل ہو جاتا ہے، یعنی کوئی چیز آپ کو ابھی ملی بھی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا آپ کو کام، یعنی اللہ نے کوئی نعمت ابھی وہ دی نہیں کہ جس نعمت کے ہم طلبگار ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا بندے کو کامل کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی جو شکر کی صفات میں حوالے سے بات کی گئی کہ یہ تو انبیاء کی صفات ہیں، صالحین کی، انبیاء کے جو حوارین ہیں، حضور کے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، یہ ان کی صفات میں سے صفات ہیں۔
اور پھر فرمایا کہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ تو اس چیز پر شکر کرتا ہے کہ جو اس کو مل گئی، لیکن اصل شکر گزار تو وہ ہے جو ناموجود چیز پر بھی شکر ادا کرے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہی بات سمجھائی گئی کہ ابھی جو چیز ہمیں میسر ہی نہیں آئی تو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ تو نے مجھے نہیں بھی دیا تو بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر دوسرا یہ شخص ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو اس چیز کا حقدار نہیں جانتا اور اللہ اس کو عطا فرما رہا ہے، اب یہ اس کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ اب شکر ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شکر نہ ادا کرے، اللہ نے کسی چیز کا مالک بنایا تو اس کا کثرت سے ذکر کرے، اللہ پاک پروردگار کی تعریف کرے، یہ بھی شکر کا اعلیٰ ترین حصہ۔ یہ نہیں کہ چپ چاپ بیٹھا رہے، خاموش ہو جائے۔ اللہ نے اس کو کوئی نعمت دی تو اللہ کا کثرت سے شکر اس پر واجب ہو گیا۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں 7 سال کا تھا اور حضرت سیدنا سری سکتی کے سامنے کھیل رہا تھا تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے جو شکر پر گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت جنید حضرت سری سکتی کے رشتہ داری میں آپ کا تعلق بھی تھا، تو آپ نے مجھ سے پوچھا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ سری سکتی نے مجھ 7 سالہ بچے سے پوچھا تو بتا تو شکر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قربان جائے، صحبت کا عالم یہ تھا، کھیل رہے ہیں، بچے ہیں، اور پوچھ کون رہا ہے؟ زمانے کا کامل ترین ولی حضرت سری سکتی۔ اچھا، حضرت سری سکتی آپ نام بہت دفعہ سنا ہوگا، سنا ہے دوستوں نے؟ سنا ہے کسی نے نام؟ اللہ کے کامل ولیوں میں ہیں یہ، اور یہ آج کے بزرگ نہیں، 1000 سال تقریباً ماں قبل کے بزرگ ہیں جنہیں سرتاج الاولیاء کہتے ہیں، ان میں سے ہیں۔ اور ان کا اصل نام یہ نہیں تھا، ان کا نام کچھ اور تھا۔ سکتی، سکت کہتے ہیں گرنے کو، سنا ہے نا؟ عمل ساکت ہو گیا، سنا ہے کبھی؟ یا سکوت ڈاکہ، سکتی اسی سے ہے۔ یہ گرے ہوئے پھل اٹھا کر اس کو بیچ کر روزی کمایا کرتے تھے، جو گر جایا کرتے تھے، اتنی غربت تھی، ان کا نام لوگوں نے سری سکتی رکھ دیا۔ تو اتنے اللہ کے کامل تھے کہ جو چیز راستے سے پڑی گری مل جاتی وہ اٹھا لیتے، کسی درخت سے پڑی مل جاتی تو اس کو فروخت کر کے اس سے زندگی کا گزر اوقات کیا کرتے۔ تو یہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جنید بغدادی تو شکر کے بارے میں کیا کہتا؟ تو میں نے عرض کی شکر یہ، اب جنید بغدادی بچے ہیں کہ احسان کے بدلے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جو اللہ نے احسان کیا اس کی نافرمانی نہ کرے، یہ شکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کوئی نعمت دے تو احسان ہے، اب اس کے بدلے میں کیا کرے؟ نافرمانی نہ کرے۔ تو فرمایا اس پر مجھے انہوں نے یعنی داد کے طور پر، تعریف کے طور پر فرمایا ان قریب اللہ اپنے کرم سے تجھے زبان عطا کرے گا، یعنی تو اللہ کا ولی بن جائے گا، لوگوں کی اصلاح کیا کرے گا۔ اور جنید بغدادی فرماتے میں ان کے ان الفاظ کی وجہ سے اب تک روتا ہوں، یہ ان کی مہربانی، ان کی دعا تھی۔ پھر شبلی نعمانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں احسان کرنے والے کو نگاہ میں رکھنا شکر ہے۔ یہ بھی شکر ہے کہ جس نے کوئی چیز دی ہر وقت اس کے بارے میں سوچے، اللہ پاک نے دیا تو اللہ کا سوچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ایمان ملا ان کا سوچے، کسی نیک صالح بندے کے صدقے انسان کی اس کا خیال کرے، اس کے بارے میں ذہن میں رکھے کہ جن کے صدقے سے مجھے کوئی نعمت ملی تو احسان کرنے والے کو نگاہ میں رکھنا شکر ہے، نہ کہ احسان کو نگاہوں میں رکھنا۔ ٹھیک ہے، چیز کو نہ دیکھے بلکہ چیز عطا کرنے والے کو دیکھے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا اللہ والوں نے ایک ایک چیز کی باریک بینی سے اس کی گہرائی تک ہمیں سمجھایا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ یا جس نے بھی کوئی نعمت دی اس کا شکر گزار رہے، نہ کہ نعمت کو دیکھتا رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طرح ابو عثمان فرماتے ہیں عوام کا شکر تو کھانے اور لباس پر ہوتا ہے کہ یعنی مجھے کھانا مل گیا، چیزیں مل گئیں، سواری مل گئی، دولت آ گئی، بچے مل گئے۔ فرمایا جو خواص ہیں ان واردات پر شکر کرتے ہیں۔ واردات سے مراد وہ نہیں ہے جو چوری ڈکیتی، واردات سے مراد ہے وہ کیفیت جو اللہ بندے کے قلب پر طاری کرتا ہے، یعنی خشیت، ذکر، شوق، اللہ کی معرفت، خیال میں کسی خیر کا آ جانا، اس کو واردات قلبی کہتے ہیں۔ معرفت کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ واردات قلبی، یعنی
شیطان جو ہے اس سے بچ کر رحمان کی معرفت قلب میں پیدا ہونا، فرماتے ہیں اس پر اللہ کے خواص بندے شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر مروی ہے داؤد علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ میں تمہارا شکر کیسے ادا کروں جبکہ میرا شکر ادا کرنا بھی تمہاری ایک عنایت ہے۔ تو اللہ نے وہی فرمائی، اب تو نے میرا شکریہ ادا کیا، یعنی یہ جو کہا کہ میرا شکر ادا کرنا بھی تیری نعمت ہے، تو اللہ نے فرمایا پس تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔ اللہ نے مشکل میں نہیں بندے کو ڈالا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ کسی آدمی کے بارے میں یہاں تحریر ایک واقعہ فرمایا ہے کہ وہ شخص کسی کا دوست تھا، نیک بندے کا دوست تھا، اسے بادشاہ نے قید کر لیا۔ تو اس شخص نے اپنے دوست کو کہیں سے چوری خط بھیجا کہ میں زندان میں ہوں، مجھے یہاں پر قید کر لیا گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، شکوہ نہ کرو۔ اس کو مار پڑی، زندان میں مارا گیا۔ اس نے پھر دوست کو خط لکھا، اس نے پھر کہا شکر ادا کرو۔ تیسری بار کیا ہوا کہ اس کو ایک مجوسی کے ساتھ اکٹھے باندھ دیا، دونوں کو ایک ہتھ کڑی یا ایک ہی پیروں میں زنجیر باندھ دی گئی۔ اب اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا ہے، جو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ اب اس کا رات کو پیٹ خراب ہوا، جتنی بار اسے پخانے جانا پڑا اس کو ساتھ جانا پڑتا۔ اس نے پھر خط لکھا کہ میں تو اس اذیت میں ہوں کہ مجھے بار بار ایک مجوسی کی تکلیف میں حصے دار بننا پڑتا ہے۔ تو اس نے پھر کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس نے کہا تم کب تک مجھے یہی کہے جاؤ گے؟ اس سے بڑی کون سی مصیبت ہے کہ جو اب تک نہیں آئی، اب میں شکر بھی اس پہ کیا ادا کروں؟ تو دوست نے کہا اگر اس کا زنار تمہاری کمر میں ڈال دیا جاتا جس طرح بیڑیاں ڈالی گئی تھی، یعنی اگر تمہیں اللہ کافر بنا دیتا تو پھر تم کیا کرتے؟ تم شکر کرو، اللہ نے تمہیں صاحب ایمان بنایا ہے، اور جب صاحب ایمان پر مصیبت آتی ہے تو اللہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت نصیحت۔ اسی طرح سہل بن عبداللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا سارا سامان چور لے گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، کہیں شیطان نے تمہارا ایمان نہیں برباد کیا، چیزیں تو پھر آ جائیں گی، چیزیں تو پھر واپس آ جائیں گی۔ شکر کرو تمہارے دل میں اللہ کی اور رسول پاک کی محبت ہے، تم بے ایمان تو نہیں ہوئے، شیطان نے تمہارا ایمان تو نہیں خراب کیا۔ مکان، چیزیں، دکانیں، اولاد پھر مل جائے گی، اور نہ بھی ملی تو اللہ اس کا بدل دے گا، لیکن شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ایمان سے محروم نہیں کیا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی۔ ایک دن حضرت سری سکتی فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ جنید بغدادی نے روایت کی، جب سری مجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے تھے تو مجھ سے سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی ان کے مرید بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا ہے بیٹے ابو القاسم، ان کی کنیت تھی جنید بغدادی کے، شکر کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس کی نافرمانی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ جیسے مال ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس کو حرام کام میں استعمال نہ کیا جائے۔ کوئی خسرے نچا رہا ہے، کوئی کنجر نچا رہا ہے، کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی حرام پنی کر رہا ہے، کوئی بم دھماکے کر رہا ہے، کوئی جوئے کھیل رہا ہے، تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ تو آپ نے مجھے دل سینے سے لگا کے کہا میرے بیٹے تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا آپ کی ہم نشینی سے، جو اللہ نے صحبت آپ کی دی ہے تو اللہ نے میرے قلب کو اتنا روشن کر دیا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اصل شکر تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کبھی اللہ کی نافرما برداری میں استعمال نہ۔ اللہ نے مال دیا مسجد میں، مدرسے میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، علم سیکھنے میں، تبلیغ دین میں، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں، صلحاء کے پاس جانے میں، حج و عمرہ میں، جس جہاد میں، جس نعمت کو اللہ نے دیا وہ نعمت اللہ کی راہ میں لگائے تو یہ اس کا اصل شکر ہے، اس کا اصل شکر ہے۔
پھر فرمایا 4 چیزوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ پہلے بہرے سے بات کرنے میں، بہرا سن ہی نہیں سکتا، اسے آپ کوئی راز کی بات کریں، کوئی عام بات کریں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہوتی، فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا دوسرا، شور زدہ زمین میں بیج ڈالنا، کوئی فائدہ نہیں، جہاں کلر سیم تھور ہوتا ہے، شور زدہ، جو زمین شورش زدہ ہوتی ہے اس پہ کوئی آپ بیج ڈالیں گے تو تباہ کر دے گا، پھاڑ دے گا۔ فرمایا تیسرا، سورج کے سامنے چراغ جلانا، یعنی سورج کے سامنے چراغ جلانے سے کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کی اپنی اتنی روشنی۔ اور چوتھا، نا شکرے پر احسان کرنا، جو نا شکرہ ہے اس پر احسان نہ کرو۔ یہ بھی قول بڑا اہم ہے، اس کے بھی بہت فوائد ہیں، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی بڑی سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کو مغفرت کی بشارت دی تو انہوں نے زندگی چاہی، ان سے اس کا سبب پوچھا گیا۔ اللہ نے پوچھا تو زندگی کیوں مانگ رہا ہے؟ تو عرض کی یا اللہ میں اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ یہ نہیں کہا میں بیوی بچے مکان دکانیں گھر کھیتی باڑی گھوڑے اونٹ، فرمایا میں اس لیے زندگی چاہتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ادا کروں، کیونکہ اس سے پیشتر میں مغفرت کے لیے عمل کرتا تھا، یعنی مغفرت مانگا کرتا تھا، اور آج کے دن سے میں شکر کروں گا۔ اس پر فرشتے نے اپنا پر پھیلایا اور انہیں اٹھا کر آسمان پر لے گیا، یعنی موت تو آ گئی، موت تو مقرر تھی، تو اللہ سے انہوں نے زندگی مانگی، فضل مانگا، لیکن اللہ نے ان سے پوچھا بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ اس لیے یا اللہ پہلے مغفرت مانگتا تھا، اب شکر ادا کرنے کے لیے، تو فرشتے نے پر پھیلائے اور ان کو لے گیا، یعنی اللہ نے ان کی اس بات کو پسند کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ایک پتھر کے قریب سے گزرے جس سے پانی نکل رہا۔ آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو چشمے پھوٹتے ہیں، تو غور سے دیکھیں پورا پہاڑ سنگلاخ ہوتا ہے، دور دور تک پانی نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے پانی پھوٹ رہا ہوتا ہے، پانی پھوٹ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے ایک پتھر سے گزرے تو اس سے بھی پانی نکل رہا تھا، آپ پر تعجب ہوا، آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ پتھر سے ہی سوال کیا تو پتھر نے کہا آپ نے نہیں سنا نارم وقودہ الناس والحجارہ، اس دن سے ڈرو جس دن جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ سن کر میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں، یہ سن کر میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں، یعنی اس دن جب اللہ نافرمانوں کو ایسی آگ میں ڈالے گا جس کا ایندھن کیا ہوگا، کیا چیز؟ وقودہ الناس والحجارہ، انسان ہوں گے اور کون ہوگا؟ پتھر ہوں گے۔ میں ڈر کے مارے میں رو رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر روتا رہے، یہ تیرا لیے بہت اچھا ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے یہ اللہ کا نبی کہہ کر گیا، تو اللہ نے اس پتھر کو دوزخ سے پناہ عطا فرمائی۔ اللہ نے اس پر بھی وحی کی کہ تجھے اب دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی اللہ۔ مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک وفد آیا، ان میں ایک نوجوان تھا جس نے بات شروع کی۔ حضرت عمر نے کہا جو بڑا ہو وہ بات کرے، یعنی تم میں جو آپ وفد کا ڈیلیگیشن جو بھی اس کا سربراہ ہے وہ بات کرے جو بڑا ہو۔ تو نوجوان نے عرض کی اے امیر المومنین، اگر بات عمر پر منحصر ہوتی تو امت میں آپ سے بڑی عمر کے بہت سے لوگ ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہو۔ کہنے لگا، آپ نے کہا آپ بات کرو، اس نے بڑی حکمت والی بات کی نا، آپ نے کہا کہ بات وہ کرے جو بزرگ ہو بڑا، تو اس نے کہا کہ حضرت عمر بات عمر کے اوپر منحصر نہیں ہے، یعنی کس کی کتنی زندگی ہے، کتنے سال گزارے، جوان ہے کہ بوڑھا، اس سے کوئی غرض و غایت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ سے زیادہ بڑی عمر والے لوگ یہاں آج امیر المومنین ہوتے۔ اب آپ نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا ہم نہ تو کسی لالچ کے لیے آپ کے پاس آئے اور نہ کسی ڈر سے، رغبت کی تمام چیزیں یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں آپ کی مہربانی سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور ڈر اس لیے نہیں کہ اللہ نے آپ کو منصف بنایا، عدل و انصاف اور امن کے ساتھ ہمیں آپ کی صحبت میں رکھا۔ تو پھر فرمایا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو نوجوان نے کہا ہم صرف شکر ادا کرنے آئے، یعنی صالح حکمران کے لیے بھی شکر کا لفظ واجب ہے کہ اس نے جو عدل و انصاف اور
اعلیٰ ترین معاملہ رکھا ہو تو اس کا بھی انصاف اور شکر ادا کرنا رایا پر واجب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ، مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے بندوں پر رحم کھاؤ، خواہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوں یا نہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جو مبتلا نہیں ان پر کیوں کر رحم کروں؟ فرمایا اس لیے کہ جو عافیت میں نے انہیں دے رکھی ہے اس پر وہ شکر گزار نہیں ہے، یعنی ان پر اب تم تو کم از کم رحم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا کہ اللہ پاک کی نعمتوں کے باوجود وہ شکر ادا نہیں کر رہے، لیکن تم ان کے بارے میں مہربانی کرو۔ مصیبت والوں پر تو، تکلیف والوں پر تو تم مہربانی کرو گے، ان پر بھی کرو جو محروم ہیں، یعنی ان کو یاد دلاتے رہو کہ اللہ تم سے عن قریب نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ جن لوگوں کو سب سے پہلے جنت میں جانے کے لیے بلایا جائے گا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ہر گھڑی ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ حمد و ثنا کا مطلب کیا ہے؟ شکر۔ حمد و ثنا کا مطلب کیا ہے؟ شکر۔ مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ یہ چیز بھی طریقت کے اصولوں میں بڑی اہم ہے۔ کوئی شخص آپ کی تعریف کرتا ہے کہ ماشاءاللہ آج آپ نے یہ بات کی، آپ نے یہ کام کیا، آپ نے فلاں بندے کو یہ کہا، تو اس میں سب سے پہلے کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بھی تعریف آپ کی کر رہا ہے تو تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ اصل تو اللہ نے توفیق دی جس نے مجھ جیسے بندے سے، گناہ گار کم تر بندے سے یہ کام لیا۔ اگر وہ کہے ہاں میں نے ایسا کیا تو وہ نعمت ضائع ہو گئی، وہ تعریف چاپلوسی میں جائے گی، یا وہ اگر تعریف تھی تو اس نے آپ کو گمراہی میں یا غرور اور تکبر میں مبتلا کیا۔ اب اگر یہ کہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام تر تعریفیں تیرے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جس نے سارے جہانوں کو پالا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، نمازی، روزے دار، پرہیزگار، یہاں کسی کی بات نہیں ہو رہی، جنہوں نے اللہ کی حمد و ثنا پاکی بیان کی، یعنی شکر کیا ہو۔ پھر اسی طرح ہے کہ کسی صوفی نے حکایت کیا کہ میں اور میری ایک چچا زاد بہن ہم جوانی میں ایک دوسرے کی عاشق تھے اور شادی نہیں ہو رہی تھی، پھر ایسے واقعات ہوئے کہ شادی ہو گئی، تو ہم دونوں نے جس دن نکاح ہوا ہم دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم دونوں ہر رات کو اللہ کا شکر ادا کیا کریں گے، عبادت کیا کریں گے، نوافل پڑھا کریں گے۔ اور فرمایا ایسا ہوتے ہوتے 80 یا 70 سال گزر گئے، ہم نے ایک رات بھی اللہ کی یاد سے غفلت اختیار نہیں۔ یعنی یہ کتنا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب کریم ناشکری سے بچائے۔ اور دوسری بات کہ جو بندہ شکر نہیں کرتا لا محالہ وہ ناشکرا ہے، وہ غافل ہے، وہ گناہ گار ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، ہم پڑھتے ہیں نا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی تم شکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، اور اس کے مقابلے میں اللہ تمہارا ذکر کرے گا، اور شکر کرتے رہو۔ اگر شکر کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تمہیں کافروں میں شامل کر دے گا۔ کفار کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ کا شکر نہیں کر رہے کہ انسان بنے، اللہ نے ہمارے اعضاء ٹھیک لگائے، تو اللہ نے ان کو کافر کہا ہے۔ یہاں کفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ یہاں کفر سے مطلب ہر مسلمان کا کفر اس کو کافر نہیں بناتا، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کا کفر اس کو جہنم تک نہ لے جائے، وہ جہنم میں بھی جائے گا تا وقت ہے کہ وہ توبہ نہ کر لے اور شکر ادا نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے بچائے، اور اللہ ایسی صحبتیں مجلسیں عطا فرمائے جہاں بیٹھ کر جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔